السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایگریکلچر انفارمیشن بینک کے یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع آپ کو موصول ہو سکے۔ چلیں آئیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مبشر احمد نے چاول کی فصل اٹھائی تو گندم بیجنے کا وقت سر پہ تھا، مگر ان کے کھیتوں میں اب تک چاول کی مڈھی جوں کی توں کھڑی تھی۔ اس پر پیال اب بھوسا بکھرا پڑا تھا۔ کیا کرتے؟ انہوں نے کھیتوں میں آگ لگا دی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع نارووال کے ان کے اس گاؤں میں تقریباً ہر کاشتکار نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ کاٹے نہیں تو کیا کریں، ورنہ گندم کی کٹائی کے وقت درنتیوں سے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ یہ عذر درست ہے کچھ اور گندم کی فصل کی تیاری کے لیے پیال اور مڈھی کا ختم کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ چاول کی کاشت کے زیادہ موزوں علاقے صوبہ پنجاب کے گجرانوالہ ڈویژن میں آتے ہیں۔ ان تمام علاقوں میں آگ لگا کر ہی چاول کی مڈھی کو تلف کیا جاتا ہے۔ مجتاع اس عمل سے مجموعی طور پر اتنا دھواں پیدا ہوتا ہے کہ اسے پنجاب کے کئی علاقوں خصوصاً پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاہور پر چھا جانے والی مضر صحت سموگ کا ایک بڑا گزشتہ کئی برس سے دھند اور دھوئیں کا یہ مرکب اس قدر وسیع پیمانے پر سامنے آیا ہے کہ اسے پنجاب کا 5واں موسم کہا جانے لگا ہے۔ یہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی آتا ہے اور ہزاروں افراد اس سے متاثر اور بیماریوں کا شکار ہو کر ہسپتالوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ضلع نارووال کے اس علاقے سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر سرحد کے اس پار انڈین پنجاب ہے۔ وہاں بھی زمین اتنی ہی زرخیز ہے اور وہاں بھی کسان زراعت کے یہی طور طریقے اپناتے ہیں۔ درحقیقت انڈیا میں چاول کی کاشت کا علاقہ پاکستان کے مقابلے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس لیے وہاں مڈھی زیادہ جلتی ہے تو دھواں بھی زیادہ اٹھتا ہے۔ انڈیا میں سموگ کا مسئلہ کہیں زیادہ شدت سے درپیش ہے۔ سموگ کے موسم میں اس کے دارالحکومت دہلی میں سانس تک لینا محال ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی بڑا مجرم چاول کی مڈھی کا دھواں ہی قرار پایا ہے۔ پاکستانی ماہرین ماحولیاتی تحفظ تو اس کو پاکستان کا مجرم بے رواں برس لاہور میں سموگ کا موسم آیا ہی تھا کہ بارشیں ہو گئیں۔ اس بار قسمت اچھی رہی ورنہ سموگ پیدا کرنے والے عوامل موجود تھے۔ دونوں ممالک میں حکومتیں تاہم اس تگ و دو میں ہیں کہ اس کا حل کیا جائے۔ انڈیا میں چند ترقی پسند کسانوں نے اس مسئلے کا انتہائی سود مند حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے چاول کی مڈھی اور پیال کو کھاد میں تبدیل کر رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں ان سے توانائی بھی پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ چند تنظیمیں ان سے گیس بنانے کا منصوبہ بھی رکھتی ہے۔ وہی مڈھی یا پیال جو پہلے کسان جلا دیتا تھا، اب اس کے لیے قیمتی ہو جائے گی۔ وہ اسے جلانے کے بجائے بچانے کا خود اہتمام کرے گا۔ دوسرا، اسے کھاد میں تبدیل کرنے سے کسان کا مالی بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اسے گندم کے کھیت کو تقریباً 25% کم کھاد دینا پڑتی ہے۔ انڈیا میں کسان ایسے ہارویسٹر یا مشینیں استعمال کر رہا ہے جن کی مدد سے چاول کی فصل اٹھا اس کے بعد بلر کی مدد سے وہیں کھیت میں بھوسے کے بیل بنا لیے جاتے ہیں، جنہیں بغیر کسی انسانی عمل دخل کے بآسانی ٹریکٹر کے پیچھے نصب ٹرالی میں ڈال لیا جاتا ہے۔ اب کھیت صاف ہے۔ روٹاویٹر وغیرہ کی مدد سے بچ جانے والی مڈھی کو کاٹ پیٹ کر زمین ہی میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ وہیں یہ پانی میں گل سڑ کر کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیال کو علیحدہ سے کیمیائی عمل سے گزار کر اس سے توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے محکمہ زراعت میں شعبہ توسیع کے ڈائریکٹر جنرل ظفریاب حیدر ان اقدامات کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کسی اچھے کاشتکار سے سنا تھا کہ ہم جب مڈھی جلائیں تو ہمیں تو خاک بھی نہیں بچتی۔ اس طرح کسان کا کھاد کا خرچ کم اور پیال کے بکنے سے چاول کی فصل پر اضافی منافع ہوتا ہے، یعنی کھیت کے جل جانے کے بعد اس کی راکھ بھی ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ صرف اناج آپ کا ہے، باقی زمین کا۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ مڈھی کو کاٹ کر زمین میں ملا دیں تو اس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے، زمین کی معدنیات کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔
ظفریاب حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کسان کے پاس اب تک ایسی مشینیں دستیاب نہیں تھیں کہ جن کی مدد سے وہ مڈھی اور پیال کو کاٹ کر زمین میں ملا پاتا۔ آغاز میں جب پیال کی بھوسے کے طور پر مانگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بک جاتا ہے، جب مانگ پوری ہو جائے تو اس کا کوئی خریدار نہیں ہوتا، تب کسان کے پاس اس سے چھٹکارے کا آسان حل اسے جلانا ہوتا ہے۔ پاکستان میں چاول کاشت کرنے والا زیادہ تر چھوٹا کسان ہے، اس کے پاس مہنگی مشین خریدنے یا پیال کو اٹھوا کر کھیت سے نکالنے کے وسائل نہیں ہوتے، ایسے میں وہ ایک بار پھر آسان حل کی جانب جاتا ہے۔ مشینیں کب آئیں گی؟ اب تک پاکستان میں کسان کو ڈر اور دھمکی سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دفعہ 144 کا نفاذ کر کے آگ لگانے والے کسان کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی، تاہم موضوع نام البدل موجود نہ ہونے کے باعث یہ حکمت عملی زیادہ کارگر نہیں ہو رہی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کسان کو آگاہی دینے کے لیے دیہاتوں میں کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ ظفریاب حیدر کا کہنا تھا کہ اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مستقل فائدہ اسی میں ہے کہ اسے آگ لگانے کے بجائے زمین میں ملا دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے درکار مشینیں پاکستان میں آ رہی ہیں، تقریباً 250 کے قریب مشینیں گجرانوالہ ڈویژن میں کسانوں کے پاس آ چکی ہیں۔ کچھ مشینیں برون ملک سے آئی تھیں اور اس کے بعد چنیوٹ، ڈسکا اور دیگر شہروں میں ریورس انجینئرنگ کر کے انہیں مقامی طور پر تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ مشینیں ہارویسٹر ہی کی وہ شکل ہے جو پودے کو انتہائی نیچے سے کاٹے گی۔ ظفریاب حیدر کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت پنجاب سے کسانوں کے لیے یہ مشینیں چھوٹ پر حاصل کرنے کے لیے رقم مختص کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے چھوٹا کسان بھی فائدہ اٹھا پائے گا۔ ایک بار یہ مشینیں عام ہو گئیں تو جو خرید نہ بھی سکے وہ کرائے پر لے کر استعمال کر سکتا ہے، تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایسا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ کیا آئندہ برس سموگ کا موسم ایک بار پھر آئے گا؟